Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ بڑی فضیلت و برکت اور قدر و منزلت والی ہے یہ رات۔ اس رات کی فضیلت کے متعلق کئی سارے فرامین نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایمان اور ثواب کی امید سے اس رات کو قیام کیا تو اس کے تمام سابقہ صغیرہ گناہ اللہ کریم معاف فرما دے گا۔ گویا جو اس رات میں خالص اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتا ہے تو اللہ کریم اس کے پچھلے تمام صغیرہ گناہ بخش دیتا ہے۔ تو سامعین، اس بابرکت رات میں جہاں ہم دیگر نوافل اور اوراد و وظائف پڑھتے ہیں، وہیں پر یہ 12 رکعت نوافل تو لازمی ادا کریں۔ ان کی بے حد درجہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرضوں کے بعد نوافل میں سب سے افضل نماز ہے یہ، یعنی فرض نمازوں کے بعد نفل نمازوں میں سب سے فضیلت والے جو نوافل ہیں وہ یہ ہیں۔ تو وہ کون سی نماز ہے، اس نماز کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے، نیت کیسے کریں گے، کتنی رکعتیں پڑھیں گے اور کس وقت ادا کریں گے، تو یہ تمام باتیں آپ دھیان سے سنیں۔ اب ایک اور بات کہ کچھ لوگ لیلۃ القدر کے حوالے سے سوال کرتے ہیں کہ اس رات میں ہم عبادت کیسے کریں، تو اس حوالے سے مختصراً مگر جامع جواب یہ ہے کہ عبادت کے جتنے بھی اعمال ہیں تو وہ آپ سب کر سکتے ہیں، یعنی نوافل پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، درود پاک پڑھیں، ذکر اذکار و تسبیحات پڑھیں، کثرت سے استغفار کریں۔ گویا جتنے بھی عبادت کے اعمال ہیں آپ وہ سب اس رات میں کر سکتے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے فضیلت والی نفل نماز کی، تو وہ کون سی نماز ہے اور کتنی رکعتیں پڑھنی ہے؟ تو بھائی اس کی آپ کم از کم 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ نفل نماز ہے، اسے نفل نماز کی ہی نیت سے پڑھیں گے۔ اب اس نماز کے پڑھنے کا جو وقت ہے وہ ہے عشاء کے فرض ادا کر لینے سے لے کر صبح سحری کا وقت ختم ہونے تک۔ تو اس نماز کا نام کیا ہے؟ سنیے، اس نماز کو تہجد کی نماز کہتے ہیں، یعنی تہجد کے نوافل۔ تو یہ نماز آپ لیلۃ القدر میں ضرور ادا کریں۔ تو اس کی 2 رکعت بھی آپ کم از کم پڑھ سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ بڑا ہی سادہ اور آسان ہے۔ سب سے پہلے تو نیت کریں گے، اور نیت دل کا ارادہ ہے۔ دل میں نیت یہ کر لیں کہ میں 2 رکعت نماز نفل تہجد پڑھنے لگا ہوں یا پڑھنے لگی ہوں۔ اس کے بعد پھر تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کر لیں۔ سب سے پہلے ثنا پڑھیں، پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بعد سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ اس کے بعد سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورت جو بھی آپ کو آتی ہے وہ ملائیں۔ اس میں بعض لوگوں کا یہ تصور ہوتا ہے کہ کوئی خاص صورتیں ہی تہجد میں پڑھنی ہوتی ہیں، تو بھائی ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ خاص صورتیں پڑھیں، بلکہ جو بھی صورتیں آپ کو آتی ہیں آپ وہی پڑھیں۔ اگر آپ کو سورۃ اخلاص ہی آتی ہے تو آپ ہر رکعت میں سورۃ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد ہی پڑھ سکتے ہیں، اس سے کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ اب سورۃ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت ملانے کے بعد رکوع کریں گے، رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد 2 سجدے کریں۔ اس طرح سے آپ کی 1 رکعت مکمل ہو گئی۔ دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو پھر سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھیں اور پھر اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملائیں۔ پھر رکوع و سجود کے بعد قعدہ یعنی التحیات کے لیے بیٹھیں، التحیات پڑھیں، درود پاک اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دیں۔ تو یہ بالکل ہی آسان اور عام فہم طریقہ ہے۔ گویا جس طرح باقی نوافل پڑھے جاتے ہیں اسی طریقے سے ہی تہجد کے نوافل ادا کرنے ہوتے ہیں۔ اس میں بعض لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں تہجد کیسی پڑھنی ہے۔ تو بھائی جس طرح عام نوافل پڑھتے ہیں تہجد کے نوافل بھی اسی طرح سے ہی ہیں، مگر ان میں فرق یہ ہے
کہ ان میں جب دنیا آرام و سکون کی نیند سو رہی ہوتی ہے تو اس وقت آپ اپنے رب سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جہاں آپ شب قدر میں دیگر نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، وہیں تہجد کو بھی اپنی عبادت کا اس رات لازمی حصہ بنائیں، اور پھر اپنے لیے، والدین کے لیے، دوست احباب، عزیز و اقارب اور پوری امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلامتی کی دعا بھی ضرور کریں۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔